الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الخلق محمد العربي المبعوث إلى كافة الناس وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر صدق اللہ العظیم. تمام مرد و خواتین سے درخواست ہے کہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اللہ تعالیٰ کے ہی کرم سے آج ہم سورۃ الفجر شروع کر رہے ہیں. 30 آیتوں پر مشتمل یہ سورت ہے، مکی سورت ہے. اس سورت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، دیکھیں اس میں سب سے پہلے نمبر پر تو ذی الحجہ کی جو 10 راتیں ہیں ان پر بات ہے، اور پھر جن قوموں نے سرکشی کی ان کا انجام کیا ہوا اس پر بات ہے، اور اسی طریقے سے انسان کو اللہ تعالیٰ کن حالتوں میں آزماتا ہے اس کی ڈیٹیل بتائی گئی ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے انسان پر جو حالات آتے ہیں وہ کن وجوہات کی بنا پر آتے ہیں اس کے بارے میں انسان کو سمجھایا گیا. دیکھیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی. فجر کا وقت دنیا کی ہر چیز میں ایک نیا انقلاب لے کر نمودار ہوتا ہے، اس لیے اس کی قسم کھائی گئی. بعض مفسرین نے اس آیت میں خاص 10 ذی الحجہ کی صبح مراد لی ہے، اور 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے مہینے کی پہلی 10 راتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی تقدس عطا فرمایا ہے، اور اس میں عبادت کا بہت ثواب ہے. والشفع والوتر، اور جفت کی اور طاق کی. جفت سے مراد 10 ذی الحجہ کا دن اور طاق سے مراد عرفہ کا دن ہے جو 9 ذی الحجہ کو آتا ہے. ان ایام کی قسم کھانے سے ان کی اہمیت اور فضیلت کی طرف اشارہ ہے. واللیل اذا یسر، اور رات کی جب وہ چل کھڑی ہو، یعنی جب رات رخصت ہونے لگے. ان تمام دنوں اور راتوں کا حوالہ شاید اس لیے دیا گیا کہ عرب کی کافر لوگ بھی ان کو مقدس سمجھتے تھے. ظاہر ہے کہ یہ تقدس ان دنوں اور راتوں میں خود سے نہیں آیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے. اس لیے یہ سارے دن رات اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت پر دلالت کرتے ہیں، اور اسی قدرت اور حکمت کا ایک مظاہرہ یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک اور بد کے ساتھ ایک جیسا سلوک نہ فرمائے بلکہ نیک لوگوں کو انعام دے اور برے لوگوں کو سزا. چنانچہ سورت میں انہی 2 باتوں کو نہایت بلیغ انداز میں بیان فرمایا ہے. هل فی ذلک قسم لذی حجر، ایک عقل والے کو یقین دلانے کے لیے یہ قسمیں کافی نہیں ہیں کیا؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا. ارم ذات العماد، اس اونچے ستونوں والی قوم ارم کے ساتھ. ارم قوم عاد کی جد اعلیٰ کا نام ہے، اس لیے قوم عاد کی جس شاخ کا یہاں ذکر ہے اس کو عاد ارم کہا جاتا ہے. اور ان کو ستونوں والے کہنے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کی قد و قامت اور ڈیل ڈول میں بہت زیادہ تھے وہ، اس لیے آگے فرمایا گیا کہ ان جیسے لوگ کہیں اور پیدا نہیں کیے گئے. اور بعض حضرات نے اس کی یہ وجہ بھی بتائی ہے کہ انہوں نے اپنی تعمیرات میں بڑے بڑے ستون بنائے ہوئے تھے. ان کے پاس حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا، جس کا واقعہ ہم سورۃ اعراف اور سورۃ ہود میں پڑھیں گے. ارم ذات العماد، اس اونچے ستونوں والی قوم ارم کے ساتھ. التي لم يخلق مثلها في البلاد،
جن کے برابر دنیا کے ملکوں میں کوئی اور قوم پیدا نہیں کی گئی۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور سمود کی اس قوم کے ساتھ کیا کیا جس نے وادی میں پتھر کی چٹانوں کو تراش رکھا تھا۔ قوم سمود کے پاس حضرت صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا، اور ان کے تعارف بھی ہمیں وہاں پر ملے گا، سورۃ اعراف میں ملے گا۔ وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ فرعون کو میخوں والا اس لیے کہا گیا کہ وہ لوگوں کو سزا دینے کے لیے ان کے ہاتھ پاؤں میں میخیں گاڑ دیا کرتا تھا۔ اب یہاں پر جو بات بتائے گی کہ اللہ رب علم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا کیف فعل ربک بعاد، کہ قوم عاد کے ساتھ آپ کے رب نے کیا کیا۔ عاد کی پھر آگے ایک شاخ کا تذکرہ کیا، ارم ذات العماد، کہ ان جیسے لوگ پیدا بھی نہیں کیے گئے، اور پھر قوم سمود کا تذکرہ کیا جنہوں نے پہاڑوں کو، پتھر کی چٹانوں کو تراش رکھا تھا، اور پھر تیسرے نمبر پر تذکرہ کیا فرعون کا۔ الذین، یہ وہ لوگ تھے، طغوا فی البلاد، جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں سرکشی اختیار کی تھی۔ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، اور ان میں بہت فساد مچایا تھا۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، چنانچہ تمہارے پروردگار نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، یقین رکھو تمہارا پروردگار سب کو نظر میں رکھے ہوئے۔ اب یہاں اس کے بعد اللہ رب العزت جو ہے انسان کو آزماتا ہے، جس انداز سے اس کی کیفیت کو بیان فرما رہے ہیں۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کا پروردگار اسے آزماتا ہے اور انعام و اکرام سے نوازتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ میرے پروردگار نے میری عزت کی ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، دوسری طرف جب اسے آزماتا ہے اور اس کے رزق میں تنگی کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے میری توہین کی ہے۔ کیا مطلب؟ وہ رب کے فیصلے پر راضی نہیں ہے۔ جب اس کو ملتا ہے وہ سمجھتا ہے یہ اس کی اپنی صلاحیت ہے، یہ اس کی اپنی کچھ کوشش ہے، محنت ہے جس کی وجہ سے یہ ملا ہے، وہ بھی رب نے دیا اس کو امتحان لینے کے لیے۔ اور جب اس کے حالات تنگ ہوتے ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ نہیں میری صلاحیت تو زیادہ تھی، رب نے کم دیا، مجھے تو یوں ملنا چاہیے تھا، یوں ملنا چاہیے تھا، یوں ملنا چاہیے تھا، لیکن رب نے میرے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک نہیں کیا۔ وہ رب کے اس معاملے پر راضی نہیں ہے اور وہ کہتا ہے کہ رب نے میری جو ہے وہ کی ہے، یعنی میری جو ریسپیکٹ تھی وہ نہیں کی۔ اب اس معاملے کو ہم دیکھیں کہ جن لوگوں کے حالات تنگ ہیں وہ جگہ جگہ پر بار بار بیٹھ کر جو رب کا شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارے حالات یوں ہیں، ہمارے یوں ہیں، ہمارے یوں ہیں، اس جگہ پر وہ امتحان میں ہے، اور امتحان میں اور اگر بار بار مخلوق کے سامنے اللہ کے شکوے کریں گے تو وہ امتحان میں ناکامی کے چانس زیادہ ہیں۔ ان کو اس آیت پر غور کرنا چاہیے کہ رزق کی وسعت یہ بھی رب کی طرف سے امتحان ہے، اور رزق کی تنگی یہ بھی رب کی طرف سے امتحان ہے کہ انسان اس ٹائم میں کرتا کیا ہے اور کہتا کیا ہے۔ اب آگے جو ہے کچھ اسباب بتائے جا رہے ہیں جن کی وجہ سے رزق میں اور جن کی وجہ سے یہ حالات تنگ ہوتے ہیں۔ کون سے؟ کَلَّا بَل لَا تُکْرِمُونَ الْيَتِيمَ، ایسا ہرگز نہیں چاہیے، صرف یہی نہیں بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور میراث کا مال سمیٹ سمیٹ کر کھا جاتے ہو۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال سے بے حد محبت کرتے ہو۔ کلا، یہ جو کریکٹر بتایا گیا، یہ جو چیزیں بتائی گئی کہ یتیم کی عزت نہ کرنا، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دینا، اور وراثت کا مال کھا جانا، اور مال سے بہت زیادہ محبت کرنا، ایسا نہیں چاہیے۔ اِذَا دُکَّتِ الْأَرْضُ دَکًّا دَکًّا، جب زمین کو کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور تمہارا پروردگار اور قطاریں باندھے ہوئے فرشتے میدان حشر میں آئیں گے۔
وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور اس دن جہنم کو سامنے لایا جائے گا. يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، اس وقت اس دن انسان کو سمجھ آئے گی کہ کیا ہوا، لیکن اس وقت سمجھ آنے کا موقع کہاں ہے. يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي، وہ کہے گا کاش میں اپنی اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا. دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، قدمت لحیاتی. اصل زندگی وہ ہے جو مرنے کے بعد شروع ہو رہی ہے، اور ہم اصل زندگی کس کو سمجھ بیٹھے ہیں، جس میں ہم چل رہے ہیں. ہماری ٹوٹل توانائیاں، ہماری صلاحیتیں، ہماری کوششیں، ہمارا وقت وہ کہاں خرچ ہو رہے ہیں، اس زندگی کو بنانے کے لیے، جبکہ اصل زندگی ہماری موت کے بعد شروع ہونے والی ہے. لہذا آج سے ہم اپنا عزم کریں اور اپنی ترجیحات بدلیں، اور اپنے وقت کو اور اپنی صلاحیتوں کو اس زندگی کی تیاری کے لیے اپنے آپ کو تقسیم کریں اور اپنے آپ کو بہتر کریں، اور اس زندگی کو ضرورت کی حد تک لیں. اور اس کے بعد فرمایا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ کہے گا کاش میں اپنی اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، پھر اس دن اللہ کے برابر کوئی عذاب دینے والا نہیں ہوگا. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور نہ ہی اس کے پکڑنے کی طرح کوئی پکڑنے والا ہوگا، اس کے جکڑنے کی طرح کوئی جکڑنے والا ہوگا. یا ایتھا النفس المطمئنہ، البتہ نیک لوگوں سے کہا جائے گا کہ اے وہ جان جو اللہ کی اطاعت میں چین پا چکی، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے پروردگار کی طرف اس طرح لوٹ کر آ جا کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی. فادخلی فی عبادی، اور شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں. وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا میری جنت میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نفس بھی اس طرح کی بنائے جو نفس مطمئنہ ہو، جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں راحت پا چکی ہوں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان صفات مذمومہ سے بچائے جن کا تذکرہ کیا گیا، کہ وہ ہمیں اللہ تعالیٰ یتیم کی عزت کرنے کی توفیق دے، ہمیں مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دے، اور ہم وراثت کا مال کھانے والا اللہ ہمیں نہ بنائے، کہ وراثت میں جس کا جو حق ہے اس کو ملے، اور اس طریقے سے مال سے اللہ تعالیٰ ہمیں حد سے زیادہ محبت نہ دے. اور اسی طریقے سے اللہ ہمارا عشر جو ہے قوم سمود کی طرح نہ کرے، قوم عاد کی طرح نہ کرے، اور فرعون کی طرح نہ کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے اعمال جس کی وجہ سے وہ ان سزاؤں کے مرتکب ہوئے، ان سزاؤں کے حقدار بنے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان جیسے اعمال سے بھی بچائے، اور ہمیں ویسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے رب ہم سے راضی ہو جائے اور ہماری نفس مطمئنہ بن جائے. اس درس کا دوسرا حصہ بھی ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ.